حافظ منیب شاہد سے معلومات سننے کے لیے حافظ منیب شاہد اسپیچز چینل سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ روزمرہ زندگی میں ایک لفظ سنتے ہوں گے، جہاد، مجاہد، اس طرح کے لفظ۔ تو جہاد کے بارے میں آج میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا کہ جہاد ہوتا کیا ہے اور جہاد کے معنی کیا ہے، جہاد کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو میں معلومات فراہم کروں گا۔ جہاد اصل میں لفظ نکلا ہے جہد سے۔ جہد کا معنی ہے کوشش کرنا، یعنی دین اسلام کے لیے کوشش کرنا، پھیلانے کے لیے۔ اب لوگوں میں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جہاد تو بس وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس تلواریں ہوں یا ہتھیار ہوں، تلواروں سے بنا ہتھیار۔ کیونکہ اس زمانے میں جب قرآن آیت یہ نازل ہوئی تھی، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، یہ بھی آیتیں۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائی تھی کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کرو، مومنوں سے کہو کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کریں کافروں سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو اس بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آج کل تو گھوڑوں پہ جہاد ہی نہیں ہوتا، اس سے مراد ہتھیار ہے، گھوڑے سے مراد آج کل کے ہتھیار ہے۔ لیکن جہاد کی بھی قسمیں ہیں، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ ساری قسمیں ہیں۔ بندہ علم کے ذریعے بھی جہاد کر سکتا ہے، مال کے ذریعے بھی جہاد کر سکتا ہے، نفس کے ذریعے بھی جہاد کر سکتا ہے۔ اور بھی بڑی قسمیں ہیں۔ جہاد بھی سیف بھی ہے، تلوار کے ذریعے جہاد، جس کے اندر آتا ہے توپ تلواریں وغیرہ، جو آج کل جو ہے جدید ہتھیار ہے، جو راکٹ میزائل وغیرہ، اس طرح کے ہتھیار آ سکتے ہیں۔ تو جو بندہ جہاد جو ہے نا یہ فرض ہے، یہ امت مسلمہ پر جہاد کرنا فرض ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کی باتیں تھی، وہ زمانہ چلا گیا، وہ لوگ چلے گئے تو بس باتیں بھی ختم ہو گئی۔
باتیں نہیں ختم ہوتی. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اے نبی کافروں سے جہاد کیجیے. تو یہ باتیں تو پوشیدہ نہیں ہے نا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں. جہاد بھی علم بھی ہے. جہاں تلواروں اور مال سے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سے علم کے ذریعے بھی جہاد کی ضرورت پڑتی ہے. اگر بالفرض مسلمان ہوں گے، وہ لا علم ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو وہ دنیا میں کیسے ترقی کریں گے؟ دنیا میں وہ کیسے ترقی کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ہتھیار کیسے بنانے ہیں. تو وہ کیا پھر وہ نیوکلیر ویپنز کے زمانے میں، نیوکلیائی ہتھیاروں کے زمانے میں وہ کیا پھر جا کے گولیوں سے جنگ لڑیں گے؟ یا ڈرون میزائل آ جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ کیا پھر جا کے کوئی گنے وغیرہ سے اس کو نپٹائیں گے معاملے کو؟ نہیں. اس کے لیے علم کا جہاد بھی ضروری ہے. علم کے جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ نا دنیاوی علم ہو، دینی علم زیادہ ضروری ہے. دینی علم حاصل کرنا فرض عین ہے. علم کے ذریعے جہاد کا مطلب ہے کہ جہاد سے جس طرح کوشش کی جاتی ہے نا اپنی جان خطرے میں ڈال کر، اسی طرح جہاد کے ذریعے یہ بھی کوشش کی جائے کہ علم حاصل کرو اور ان کو جا کر غیر مسلموں تک پہنچاؤ. جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے نا ہم مسلمان، تو جو ہوگا نا جہنمی، وہ کہے گا کہ نا یا اللہ تیرا یہ مسلمان بندہ، یہ نمازی روزے رکھنے والا بندہ، حلال روزی کمانے والا بندہ میرے ساتھ تھا، مجھے اس نے بتایا نہیں، میرے تک تو حق پہنچا ہی نہیں ہے اس بات کا. تو پھر کیا جواب دیں گے اس دن آپ؟ ہم لوگ پھر کیا جواب دیں گے اس دن؟ تو جہاد میں علم بھی یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرے دین کا، اور دنیا کا علم حاصل کرے. دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. دین کا علم اور سے علماء جہاد کریں گے، اور دنیا کے علم سے سائنسدان جہاد کریں گے، جو کیا ہے لوگوں نے. کیا یہ جو علم ہے حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پہنچانے کے لیے لوگ محنت نہیں کر رہے؟ دنیا میں کر رہے ہیں، اور پاکستان نے بھی محنت کی ہے نا سائنسدانوں کے ذریعے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے دو شعبوں میں ایک ساتھ تو نہیں وہ اسپیشلائزیشن کی جا سکتی. بندہ ایک ہی شعبے میں مہارت رکھے گا نا، یا وہ رکھے گا جو دین کا شعبہ ہے جو بہت وسیع ہے، یا دنیا کا شعبہ جو بہت ہی وسیع ہے. علم تو بہت ہی وسیع ہے، تو ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. جس نے قرآن و حدیث پڑھانی ہے اس کا علم پڑھانا ہے، فقہ کا علم پڑھانا ہے تو وہ فقہ کا علم بھی پڑھائے گا. جس نے ریسرچ کرنی ہے، ویپنز بنانے ہیں، ہتھیار بنانے ہیں، تو وہ وہی بنائے گا. اب آ جاتی جہاد بن نفس. یہ جتنی بھی قسمیں بتائی ہیں نا میں نے، ان میں سب سے زیادہ افضل جہاد کی یہی قسم ہے، جہاد بن نفس. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں ان سے جنت کا سودا کر لیا ہے. یعنی ان سے ان کا مال اور ان کی جانیں لے لی ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی ہے.
تو جہاد کی یہ بھی کتنی بڑی قسم ہے، جہاد بالمال۔ جہاد بالمال یہ ہے کہ جو بندہ جہاد میں جانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، بندہ کیونکہ جہاد کے لیے بھی قابلیت کا ہونا ضروری ہے، جہاد جس نے کرنا ہے اس کے لیے قابلیت کا ہونا، ہتھیاروں کو چلانے کا طریقہ پتہ ہونا، اور یہ پتہ ہونا کہ جنگی اصول کیا ہوتے ہیں اور جنگ میں کس طرح کے حربے استعمال کرنے چاہیے، وہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو بندہ جہاد میں نہیں جا سکتا وہ جہاد میں اپنا حصہ اس طرح ڈال سکتا ہے کہ وہ جو جہاد میں جانے والے ہیں ان کے لیے کوئی بندوبستی کر دے، کسی امداد کر دے، اور وہ جو نہیں جا سکتے جہاد میں تو ان کے وہ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ انہیں جہاد میں جانے والوں کی مدد ہی کر دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بیشتر جگہ ارشاد ہے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو سورۃ توبہ پڑھ لیتا ہے اس کو بعد میں کوئی بھی شک و شبہ جہاد کے بارے میں رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلا ارشاد فرمایا ہے جہاد کے بارے میں۔ سورۃ توبہ 12 نمبر 10 میں ہے، ربع کے بعد شروع ہوتی ہے اور لمبی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز بسم اللہ سے نہیں فرمایا، اس صورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بارے میں ارشاد فرما دیا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تمہیں ملے تم اس کو پکڑو، جہاں تمہیں ملے ان کو پکڑو اور ان کو واصل جہنم کر دو۔ تو یہ تو جہاد کی مثال میں نے دے دی، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ نہیں، لوگوں کے دل میں ابھی بھی شک و شبہ رہتا ہے کہ ایک حکم آنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میری بات سننے کے بعد آپ کے دل میں شک و شبہ نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی جگہ فرمایا ہے جہاد کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ حاکم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھ دیا جاتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جس کو چاہتا ہے حاکم بنا دیتا ہے۔ تو حاکم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح حاکم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو حاکم اگر جہاد کا حکم دے، حاکم کی طرف سے اگر جہاد کا حکم آئے تو جہاد فرض ہوتا ہے، اگر حاکم کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آئے اور لوگ نکل پڑے جہاد کرنے تو وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ بغاوت ہوگی، وہ حاکم سے بغاوت ہوگی۔ تو حاکم کی اجازت کے بغیر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ اگر وہ تم سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر لان تان کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کے بڑے بڑے سرگنے ہیں نا جو، ان کو قتل کر دو۔ اب دیکھیں آپ ہمارے ساتھ دیکھیں، یہ پاکستان ہے نا، پاکستان کی صورتحال لے لیجیے۔
تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کے معاہدے ہوئے تھے، کیا وہ ان پر عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد توڑ ڈالتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین پر لعن طعن کرتے ہیں، دین پر لعن طعن کرنے والوں کی معافی نہیں ہے۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کافروں کے بڑے بڑے سرگنوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ و شیبہ کو قتل نہیں کیا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا؟ کیا ابو لہب جو طعنوا فی دینکم، اور اتنے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب، یہ اسی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی قسم کا نازیبہ الفاظ استعمال کیا تھا، جو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا تھا۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن جواب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا بول رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کوئی عام مسئلہ ہوتا تو ایک بندہ کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نا اس کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ، اور پہلے کا زمانہ بھی لے لیں، پہلے کا تو چلو جاہلیت کا زمانہ تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ 10-12 سال کے بچے کو تیر چلانا اور یہ جہاد میں جانا عام سی بات تھی۔ اس کے لیے تیر چلانا، تلوار چلانا یہ سکھا دیتے تھے 10-12 سال کے بچے کو، اور یہ تقریباً 15-16 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ اگر جہاد لاگو نہ ہوتا تو آج یہ جو اسلام اتنا بڑا مسلم ریاست کے طور پر اسلام اس دنیا میں نافذ ہے، وہ نہ ہوتا۔ ہمارے زمانے میں آ کے جہاد ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کہ کوئی یہودی ملک سے لڑائی ہوئی ہو، یا کوئی عیسائی ملک؟ یورپ کے اندر بے تحاشا ملک ہے عیسائی ملک، صرف ایک آتا ہے ترکی، جو وہ بھی آدھا مسلم ملک ہے، آدھا آتا ہے یورپ میں اور آدھا ایشیا میں آتا ہے، یعنی بیچ میں ہے، اس کے ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ہے۔ تو اس کو نکال کر کبھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے انگلینڈ پر حملہ کیا ہو، برطانیہ پر حملہ کیا ہو؟ لیکن یہ دیکھیں، ہماری مسلمان ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، سعودی عرب اور یمن کی لڑائی ہوتی ہے، کویت اور سعودی عرب کی لڑائی ہوتی ہے، عراق اور ایران کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس طرح بے شمار لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے آپس کے ملکوں میں۔ اگر وہ فوجوں کے ذریعے نہ لڑائیاں ہوں تو ویسے ہی لڑائیاں ہو جاتی ہیں ہمارے ملکوں میں۔ تو ہماری اپنے ملک کے اندر حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم دوسرے ملک پر فتح کریں گے۔ اپنے ملک پر پہلے اسلام نافذ کریں گے، خود مسلمان اسلام نافذ کریں گے تو یہ آیتیں نازل ہونی ہے۔ یہ بھی
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہونی ہیں جب مسلمان بھی مرد بن کے اور مسلمان میدان جنگ پر کود پڑیں گے۔ اور اقبال نے اسی وجہ سے نہیں کہا تھا، اقبال نے یہ شعر کچھ سوچ سمجھ کے ہی لکھے تھے۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ اقبال نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی لکھے تھے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگ موتا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاد میں جاتے وقت ہار جیت کے ڈر سے نہیں جانا چاہیے کہ سامنے اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے تو ہم چند ہزار جا کے کیا کریں گے، وہ اتنی بڑی طاقت ہے امریکہ، وہ اتنے زیادہ ملکوں کے ساتھ اس کے روابط ہیں، سارے ملک اس کا ساتھ دیں گے تو ہم مسلمان ملک کیا کریں گے۔ تو جنگ موتا اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ جنگ موتا میں کفار کی تعداد 3 لاکھ تھی، مسلمان 3000 تھے، اور اکیلے حضرت خالد بن ولید وہ اکیلے ان لشکروں میں گھس گئے۔ خالد بن ولید جا کر ان لشکروں کے اندر جا کر مارتے جا رہے تھے، اور مار مار کر انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ اتنا مسلمانوں میں اسٹیمنا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے تو میں نے پہلے بات کی کہ جہاد بن نفس کے لیے اور جہاد بن سیف کے لیے ایک ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار 40 کلو کی تھی، آج کوئی بچہ 20 کلو بھی اٹھا کے دکھا دے۔ 20 کلو یہ آج کل کی نسل ہے نا، یہ 20 کلو والی بھی نہیں ہے۔ ان کو آسائشات نے اتنا گمراہ کر دیا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے ان کو، اور نہ ہی یہ دوسرے لوگوں کو پرواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چین سے زندگی مل رہی ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ اب جنگ موتا میں اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارث، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہتے نہیں یار اس کو، یہ میرا لاڈلا ہے، اس کو جنگ پہ نہیں بھیجنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ بھیج رہے ہیں اور سب سے اول دستے میں بھیج رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ سب سے اول دستے میں بھیج رہے ہیں اور اسلام کا عالم دے کر بھیج رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جنگ میں کہ جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے ساری فوج اس کو گرانے پر تلی ہوتی ہے۔ فوج کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو کسی طرح سرنگو کر دیا جائے، تو یہ تو بڑی خطرناک ڈیوٹی تھی۔ حضرت زید بن حارث، حضرت عبداللہ بن رواحہ خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ یہ حضرت جعفر بن طیار، پیچھے حضرت جعفر بن طیار نے 4 بیویاں چھوڑی بھی ہیں اور ہے بھی اہل بیت میں سے۔ رسول
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، حضرت علی کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ بھی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھتے بیٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو جب حضرت جعفر بن طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، تو اب مسلمانوں کی قیادت کے لیے، مسلمانوں کا علم اٹھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے یہ الفاظ بتائے، اور ادھر وہی کام ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ اپنی تلوار میں سے کوئی تلوار نکالے گا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ جنگ مشکل ماحول میں پڑی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے 3000 کا لشکر لے جا کر فتح تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان پر دشمنوں پر آگے جا کر حملہ کیا جائے۔ یہی ہو سکتا تھا نا کہ جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں تک تو کریں، 3000 کا لشکر لے جا کر، اور اس میں سے بھی کتنے صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں، تو لے جا کر یہ تو نہیں تھا کہ لے جا کر حملہ کیا جائے۔ جنگ کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ پہلو ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلوار، اور اللہ تعالیٰ کی تلوار کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو شہادت کی آرزو رکھتے تھے نا، اگر حضرت خالد بن ولید شہادت کی آرزو رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید کو شہادت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر شہادت نصیب ہو جاتی اور کفار کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید مارے جاتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کفار نے اللہ تعالیٰ کی تلوار توڑ دی ہے، تو وہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید لڑتے رہے یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میری یمنی تلوار سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، اور حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے مار کر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ صبح سے شام تک لڑتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو وہ اگر ہوتے نا کوئی مارے بندے ہوتے تو وہ کہتے کہ نا ابھی آرام کر لیتے ہیں، نہیں، لڑتے جا رہے یہاں تک کہ جو بقیہ فوج تھی نا، جو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئی۔ اب ہمیں تو یہ چاہیے تھا، اگر کوئی پوچھنے والا یہ سوال کرے گا کہ نا ان کو چاہیے تھا نا کہ ان کے پیچھے جاتے، تو پیچھے جانے کے لیے اس کے بھی جنگی تقاضے ہیں، فوج بھی تو دیکھنی پڑتی ہے۔ اب فوج صبح سے شام تک تھکی پڑی ہے، وہ ان کے پیچھے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ قلیل تعداد ہے، وہ ہے 3 لاکھ کی تعداد میں، اور پیچھے جائیں گے، پیچھے جا کر وہ اور فوج بلا لیں گے، اور وہ پیچھے جا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں گے۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے، کہ جہاد کریں گے تو مسلمان غالب آ جائیں گے یا مغلوب آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد گرامی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی روح جنت میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اب میرے جیسے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کہ جہاد میں لوگ تو میٹر ہی نہیں کرتے، جہاد میں لوگ میٹر ہی نہیں کرتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر فتح نصیب فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں۔
اور اس بات کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے پرانی آیت کی صورت میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کی صورتیں بیان فرمائی ہیں، 4 طرح کی عنایتیں کی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو کافروں سے لڑنے کے لیے تیار کیجیے۔ وَإِن یَکُن مِّنکُمْ 20 صَابِرُونَ یغلبوا 200، 20 کہتے ہیں 20 کو، اگر تم میں سے کوئی 20 صبر کرنے والے ہوئے، 20 صابرون یغلبوا 200، تو وہ 100 کو کہتے ہیں 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یَکُن مِّنکُمْ 1000 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، اور اگر تم میں سے کوئی 100 صبر کرنے والے ہوئے، وَإِن یَکُن مِّنکُمْ 1000 یغلبوا، اور اگر تم میں سے کوئی 100 مرد ہوئے نا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والے، وَإِن یَکُن مِّنکُمْ 1000 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، تو وہ جو 100 ہیں وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ اب تیسری عنایت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، وَإِن یَکُن مِّنکُمْ 1000 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون کہنے فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، ابھی رکو، خفف اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ بھی اور عنایت فرماتا ہے تم پر، اور تم پر بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم لوگ ابھی کمزور ہو، مالی لحاظ سے کمزور ہو تم لوگ، اور تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور ہو۔ فَإِن یَکُن مِّنکُم 100 صَابِرَةٌ یغلبوا 200، اور اگر تم میں کوئی 100 لڑنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یَکُن مِّنکُمْ 1000 یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللہ، اور اگر تم میں 1000 لڑنے والے ہوئے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ پہ جانے والوں پر کتنی عنایتیں فرماتا ہے۔ تو ہم بھی تو جنگ پہ نکلے ہیں، جو مالی جہاد کر سکتے ہیں وہ مالی جہاد کریں، جو علمی جہاد کر سکتے ہیں وہ علمی جہاد کریں۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ چلا ہے نا، یہ علماء کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں، کوئی اس طرف لڑائی کر رہا ہے، کوئی اس کا جواب دے رہا ہے، تو اس جواب دینے اور لڑائی کرنے سے فائدہ تو کسی کو نہیں پہنچتا سوائے دوسرے کی عزت نفس مجروح کرنے کے۔ تو اگر اس کے بجائے یہ کوشش کی ہوتی انہوں نے کہ عوام کو اس طرف راغب کرتے، جہاد کی طرف تمام علماء مل کر اس طرف راغب کرتے، تو پھر جو ایک اولو الامر ہے یعنی بادشاہ ہے، جو آج کل وزیر اعظم صدر وغیرہ، تو وہ بھی اس طرف راغب ہو جاتے اگر ہم اس طرف مہم چلاتے۔ لیکن ہم نے اس طرح مہم نہیں چلائی، ہم نے اپنے ہی معاملات، جو مسلمان ہیں وہ اپنے ہی معاملات میں لگے رہے، جس کی وجہ سے جو کافر ہے وہ اتنی ترقی کر گئے۔ جو حکمران ہے وہ ڈاکو بنے بیٹھے ہیں حکمران، تو انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، اور جو نچلی سطح والے ہیں وہ کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ کوئی اچھے حکمران کا اپنے لیے انتخاب کر لیتے، لیکن انہوں نے انتخاب کیا ان کا جنہوں نے بار بار آ کر ملک کو قرضے میں دھکیلا ہے۔
تو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، جنگ میں کبھی بھی تعداد دیکھ کر یا سپر پاور دیکھ کر جنگ سے رکنا نہیں چاہیے۔ بھلے ہی پہلی دفعہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ہار جائیں گے یا پہلی دفعہ دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے، دلوں میں ہیبت طاری ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رومیوں سے جو پہلا مقابلہ تھا نا حضرت عمر فاروق کے دور میں، پرشین امپائر رومیوں سے بڑا مقابلہ، تو اس میں مسلمان بھاگ گئے تھے۔ پہلی دفعہ یہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جا کر یہ کر دیا، ایک سائڈ میں ایک طرف رومی کھڑے، بیچ میں نہر حائل ہے، دوسری طرف مسلمان کھڑے۔ تو اب ہونا یہ تھا کہ یہ جو اس طرف جو رومی کھڑے ہیں، یا تو انہوں نے اس طرف آنا تھا یا مسلمانوں نے اس طرف جانا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق کا کیا آرڈر تھا اس بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے جلدی نہیں کرنی، ان کو آنے دینا ہے، تم لوگوں نے خود نہیں جانا۔ اب وہ رومی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اس طرف جنگ کرنے کے لیے، تعداد بھی کم ہے، آپ آ جائیں جنگ کرنے کے لیے۔ اس ٹائم جو تھا نا یہ سب لشکر لے کے جانے والا، اس کا نام مسنا بن خارثہ تھا۔ تو ان کو کہا کہ آپ آ جائیں ہماری طرف لشکر لے کر، ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں پھر انہوں نے 2 نمبری کیسے کیا ہے کہ لشکر لے کے جا رہے ہیں ان کی طرف، یہ اس کو مار کر جسر کا نام دیا گیا تھا۔ لشکر لے کے جا رہے ہیں ان کی طرف، اور اوپر سے ہاتھیوں کا لشکر ہے رومیوں کا، وہ ہاتھیوں کے لشکر پر بڑا ان کو لوگ جلال تھا کہ نا جی ان سے مقابلہ کر کے دکھائیں ہمارا۔ انہوں نے رومیوں نے عہد و پیمان جو کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جو آتے آتے ہی حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کئی مسلمان تو نہر میں ڈوب گئے اور کچھ کو بچ بچاؤ کر کے واپس جانا پڑا۔ اور اس کے بعد اگلا معرکہ دیکھیں جو قادسیہ کے نام سے مشہور تھا۔ تو اس معرکے میں پتہ تھا کہ انہوں نے 2 نمبری کی پچھلی بار کی تھی، انہوں نے اس بار بھی کر دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف آ کے جنگ لڑے، مسلمانوں نے کہا کہ جی ہماری طرف آ کے جنگ لڑے۔ ٹھیک ہے، جنگ کا معرکہ ہوتا ہے، جنگ کے سارے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ جاری رہتی ہے۔ تو قعقاع بن عمر، اب یہاں پہ اولو الامر کا مطلب بھی سمجھا دوں گا اسی بات سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ لشکر لے کے جا رہے ہیں اور قعقاع بن عمر، اب جنگ جاری رہتی ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے۔ اب رات کا وقت جو ہے نا یہ سپاہیوں کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، یعنی ان کو نا سائڈ پہ کر کر پھر ان کو تدفین کرتے ہیں اس کی اس طرح۔ اب قعقاع بن عمر اس کے خیال تھا اتنے دنوں تک جنگ جاری رہے گی، اس سے اچھا یہی ہے کہ رات کو ہی حملہ کیا جائے ان پر۔ اب انہوں نے حضرت سعد بن وقاص کی اجازت نہیں لی، تو حضرت سعد بن وقاص کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اللہ قعقاع پر رحم کرے، قعقاع بن عمر پر رحم کرے، اس نے میری اجازت کے بغیر لشکر بھیج دیا۔
تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جنگ جو بھی ہو اس میں جو بھی لشکر کا سپہ سالار ہو اس کو یہ دیکھنا چاہیے لشکر کے سپہ سالار کی اطاعت لازمی ہے، وہاں پر حاکم کی طرح ہے لشکر کا سپہ سالار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے سپہ سالار تھے، تو لشکر کا سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ آپ پر حاکم کی طرح ہوتا ہے۔ تو ایک اور بات مزے کی، آپ میری لمبی گفتگو سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے نا کہ نا یہ اتنی لمبی بات شروع کر دی اس نے۔ تو ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، یہ بات اس طرح یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ اب قادسیہ فتح ہو گیا، قادسیہ میں بھی بڑے لوگ مارے مسلمانوں نے، بہت لوگ قتل کیے۔ وہ لائے ہوئے تھے 1.5 لاکھ کا لشکر رومی، اور مسلمان تھے 40-45 ہزار، اور انہوں نے ایسے دھلائی کی نا مسلمانوں نے۔ اب قعقاع بن عمر وہ لشکر لے کے گیا ہے، تو اس نے لشکر لے کے جا کر رومیوں کے لشکر میں کھلبڑی مچا دی ہے۔ اب جنگ رات تک جاری، پوری رات جنگ ہوتی رہی، صبح ہوتی رہی جنگ، دوپہر ہوتی رہی، 1 گھنٹے کے وقفہ لیا، پھر دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ اور وہ دن جو تھا وہ کافروں کو بھولا نہیں، وہ دن مار کر مسلمانوں نے کافروں کی کھوپڑیاں اڑا دی تھی، اتنا برا مسلمانوں نے کافروں کو شہید کیا تھا، کافروں کو اتنی بری موت دی تھی کہ کوشش یہی تھی کہ نا کافر کہیں جانے نہ پائیں۔ اس لیے وہ جو کافر بھاگ کے مدائن کی طرف چلے گئے نا، اب کیا ہوا، سعد بن وقاص ان کی طرف جا رہے ہیں، سعد بن وقاص مدائن جا رہے ہیں، تو انہوں نے اب یہ ان کا پلان تھا کہ راستے میں دریا حائل ہے، دریا ساری کشتیاں اپنی طرف کر لیں گے رومیوں کا، مسلمان پہنچ نہیں پائیں گے۔ اب ایک اور مزے کی بات سنیں، یہ مسلمان یہ غازی تیرے پولیس سرار بندے جنہیں تو نے بخشا حضو کے خدائی، یہ بندے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، یہ دیکھتے نہیں کہ کافر سامنے کس طرح کا ہے، بس اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے، دریا میں گھوڑے ڈال کر چل پڑے۔ وہ آگے لمبی تفصیل لکھی ہوئی ہے مورخ، دریا میں گھوڑے ڈال کر چل پڑے۔ تو جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا یہ کوئی انسانوں کا لشکر نہیں ہے، یہ جنوں کا لشکر لگ رہا ہے۔ ان کو اتنی بھی پرواہ نہیں انہوں نے کی کہ کیا کر رہے ہیں، دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے، اور دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال کر بس سلامت پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ اب وہاں سے بھی وہ رومی بھاگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میرا بتانے کا یہی مقصد تھا، یہی بات میں نے بتانی تھی، ورنہ یہ رومیوں کی زبان پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بات آخری میں کرنا چاہتا ہوں، صلاح الدین ایوبی نے ایک بات کر دی، اس نے ایک بات کی جو آج تک مسلمانوں کو سینہ بہ سینہ پہنچتی ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ اس نے کہا اگر تم نے کسی قوم کو گرانا ہو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو تم اس قوم میں فحاشی پھیلا دو، جیسا کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے، میڈیا کے دور میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا، میڈیا کے دور میں۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیکی کے کام کرنے اور نیک بننے اور اسلام کی خاطر جہاد کرنے والوں
میں شامل فرمائے اور ہمیں اس اسلام کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔